اور چوتھی بات یہ کہ فرض کر لو حضرت عمر نے 8 پڑھی ہیں. اب کچھ اسکالرز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے اصل میں 8 شروع کروائی تھیں, بعد میں 20 کر دیں. روایت ضعیف ہے. اس کی 2 دلیلیں پیش کی جاتی ہیں کہ امام مالک نے اس پہ خود فتویٰ نہیں دیا اپنی کتاب میں لکھ کے بھی. میں اس لیے اب بات مکمل کرنی پڑتی, میرے پھر ادھورے کلپ چل جاتے ہیں. مقصد امت کو اختلاف میں دھکیلنا نہیں ہے, مقصد امت کو اختلاف سے نکالنا ہے کہ ایک چیز جس پر امت کا اجماع ہو چکا تھا اب دوبارہ اس میں پھڈا پیدا مت کرو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی پر میں نے چند عرصے پہلے ایک پیش گوئی کی تھی کہ آج کل کے جو اسکالرز ہیں نا, جو آپ کو مجتہدین کی تقلید سے ہٹاتے ہیں, آپ اس کو تقلید کہہ لیں, اتباع کہہ لیں, ایک ہی نام ہے, وہ ایک ہی مطلب کریں گے. یہ فتویٰ دیں گے فیوچر میں کہ عورت بھی صفا مروہ پہ دوڑے گی, چلے گی نہیں. میں نے کہا تھا یہ دیکھنا یہ فتویٰ آئے گا اور پھر امت ایک نئی بحث میں لگ جائے گی. تو میں نے ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ, بڑے عالم تھے لیکن وہ سلفی عالم تھے, وہ مجتہدین کی اتباع کو نہیں سمجھتے تھے کہ اتباع کی جائے کسی, وہ کہتے تھے بھائی بس ڈائریکٹ قرآن حدیث. ان کا یہ فتویٰ انٹرنیٹ پہ موجود ہے, عورت صفا مروہ میں چلے گی نہیں بلکہ بولو دوڑے گی. اور دلیل یہی دی ہے انہوں نے کہ بھائی نبی نے تو فرمایا جیسے میں نے حج کیا ویسے کرو. دوسری بات, حضرت ہاجرہ جو تھیں وہ تو عورت تھی نا, تو عورت ہونے کے باوجود وہ چلی تھیں یا دوڑی تھیں؟ بولو نا, دوڑی تھیں. تو انہی کی اتباع میں عورتیں کیوں نہیں دوڑیں گی؟ یہ فتویٰ دے دیا انہوں نے. اگرچہ عرب علماء نے اس پہ رد کیا کہ بھائی یہ تو اجماع کے خلاف ہے. بھائی بات یہ ہے, شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ اور بن باز وغیرہ رحمہ اللہ نے رد کیا کہ یہ تو اجماع امت کے خلاف ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی, اس پر بھی تو اجماع ہو چکا ہے صدیوں سے. عورتیں آہستہ لبیک کہیں گی, اس پر بھی کیا ہے؟ اجماع ہے. تو ایسے ہی 20 رکعت تراویح پہ بھی کیا ہے؟ اجماع ہے. بھائی اس سے زیادہ ہی کا قول ہے, کم نہیں ملتا ہمیں. مجتہدین کی بات کر رہا ہوں جن کے اجماع کا اعتبار ہوتا ہے. ایسے شاذ اقوال تو ہر قول میں مل جاتے ہیں ہمیں. شاذ اقوال جو ہوتے ہیں نا وہ تو ہر قول, جو ریلائبل علماء ہیں جن کی بات کا ایک امت نے جن کو ویلیو دی ہے. تو یہ وہ مسائل تھے جو امت میں کیا ہو چکے تھے, ختم. اب پھر سے اٹھائے جا رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بات کر کے بس آگے چلتا ہوں. تراویح میں حضرت عمر سے 2 روایتیں ہیں نا, ایک 8 والی ایک 20 والی, تیسری کوئی روایت نہیں ہے. جمہور علماء کہتے ہیں وہ 8 والی روایت ضعیف ہے. اس کی 2 دلیلیں پیش کی جاتی ہیں کہ امام مالک نے اس پہ خود فتویٰ نہیں دیا اپنی کتاب میں لکھ کے بھی. میں اس لیے اب بات مکمل کرنی پڑتی, میرے پھر ادھورے کلپ چل جاتے ہیں. مالک خود اس پہ فتویٰ نہیں دے رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ وہ روایت مضطرب ہے, راوی ایک بیان پہ ٹکتا نہیں ہے. بعض دفعہ حدیث کی سند ٹھیک ہونے کے باوجود مضطرب ہونے کی وجہ سے رد کر دیا جاتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر حضرت عمر نے 8 پڑھی ہوتی تو پوری روئے زمین پہ کوئی تو نظر آ رہا ہوتا نا, اس وقت 8 پڑھتا ہوا. کوئی روایت بھی نہیں ملتی, کہیں بھی نہیں کچھ ملتا کہ ہمیں کسی نے 8 پڑھی ہو. اور چوتھی بات یہ کہ فرض کر لو حضرت عمر نے 8 پڑھی ہیں. اب کچھ اسکالرز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے اصل میں 8 شروع کروائی تھیں, بعد میں 20 کر دیں تاکہ لوگوں کو قرآن پڑھنے میں آسانی ہو. لوگوں کو کیا ہو قرآن پڑھنے میں, کیونکہ 8 رکعتوں میں جب آپ قرآن ختم کریں گے بہت لمبی رکعتیں ہو جاتی ہیں, تو اس کو 20 کر دیا. پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ تراویح میں اختیار ہے جتنی چاہیں پڑھو, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ راوی بیان کرتا کہ حضرت عمر نے جو حکم دیا نا قاری کو نماز پڑھانے کا, وہ کبھی 8 پڑھاتا تھا, کبھی 12 پڑھاتا تھا, کبھی 16 پڑھاتا تھا, کبھی اتفاق سے زیادہ جوش آیا تو 20 بھی پڑھاتا تھا. یہ کیا ہے کہ 8 ملتی ہے اور کتنی 20, اس کا مطلب دونوں میں سے ایک ٹھیک ہے, اختیار نہیں ہے. تبھی مجتہدین نے ان حدیثوں سے اختیار نہیں سمجھا, مجتہدین نے اسپیسیفک ایک عدد متعین کیا ہے. میں اس پہ انشاءاللہ بہت جلد پورے ریفرنسز, جیسے خلا والا مسئلہ میں نے ریکارڈ کروایا ہے نا, خلا والا مسئلہ اسی اسٹائل میں انشاءاللہ تراویح والا مسئلہ بھی میں ریکارڈ کروانے والا ہوں. مقصد امت کو اختلاف میں دھکیلنا نہیں ہے, مقصد امت کو اختلاف سے نکالنا ہے کہ ایک چیز جس پر امت کا اجماع ہو چکا تھا اب دوبارہ اس میں پھڈا پیدا مت کرو. تو آج کچھ اسکالر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اختیار ہے 8 پڑھیں 15 16 پڑھیں. تو اگر یہ اختیار ہوتا تو حضرت عمر سے روایت کیا ہوتی, کبھی 8 پڑھ لیا کرتے تھے, کبھی 16 پڑھا دیا کرتے تھے, کبھی 20 پڑھا دیا کرتے تھے. یہ کیا ہے کہ 8 اور 20, پھر علماء نے اس میں بحث کی ہے کہ اس میں صحیح کیا ہے. تو کچھ اسکالرز یہ کہہ رہے ہیں کہ شروع میں 8 پڑھائی تھی, بعد میں کیا کر دیں, بولو 20 کر دیں تاکہ قرآن پڑھنے میں آسانی ہو. فرض کر لو یہ بات ٹھیک ہے, تو جب کر دیں تو آپ بھی کر دو نا.
اب آپ بتاؤ جہاں 8 رکعتیں ہو رہی ہیں کتنا مشکل ہے وہاں قرآن ختم کرنا. یہی وجہ ہے کہ اکثر مساجد جہاں 8 ہوتی ہیں وہاں قرآن ختم نہیں ہوتا, لوگوں سے نہیں کھڑا ہوا جاتا. تو اگر رکعتوں کی تعداد بڑھائی تھی تاکہ قرآن ڈیوائیڈ ہو جائے, رکعتیں ہلکی ہو جائیں, تو جو کام کر دیا اور امت نے اس کو لے لیا, مجتہدین نے بھی لے لیا, صحابہ نے بھی ایکسیپٹ کیا, تابعین نے بھی ایکسیپٹ کیا, تو آپ بھی اس کو ایکسیپٹ کر لو. ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن. مسلم امہ من حیث الامہ جس کام کو لے لیتی ہے تو اللہ کی نظر میں بھی وہ کام کیا ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے. اس میں پھر 1.5 اینٹ کی الگ سے مسجد بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ نے عدد وہ لے لیا جو حضرت عمر سے تواتر سے سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے 20 رکعت. پھر اگر کسی سے نہیں پڑھی جا رہی ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے, مسئلہ تو چینج نہ کرے نا. وہ ایک آدمی سے 4 پڑھی جا رہی ہے, بھائی تو 4 پڑھ لے. ایک آدمی کی ہمت 8 کی ہے تو 8 پڑھ لے. ایک آدمی کی ہمت کتنے کی ہے 16 کی ہے تو 16 پڑھ لے. سنت مؤکدہ ہے لیکن فرض واجب نہیں ہے تراویح. اس میں آپ رکعتوں کو چینج کرنے کی کوشش نہ کرو. اور بار بار میں کہتا ہوں یہ ترویحہ, اسلاف نے اس نماز کو تراویح کا نام دیا ہے, یہ دیوبندی بریلویوں نے اس کو یہ نام نہیں دیا. تو اسلاف جب اس کو تراویح کا نام دے رہے تھے تو انہوں نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ 8 رکعتیں سنت ہیں تو ترویحتین کا نام دینا چاہیے اس کو. ترویحہ 4 رکعتوں کو کہتے ہیں, تو 8 رکعتیں 2 ترویح جس کو عربی میں ترویحتین کہا جائے گا, تراویح نہیں کہا جائے گا. تراویح کا مطلب بہت سارے ترویح, وہ تو 8 اور 12 رکعتوں پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا ہے. اب لوگ حوالہ دیتے ہیں وہ جی فلاں سعودیہ کے مفتی کا فتویٰ, فلاں سعودیہ. میں بھی انشاءاللہ جو کلپ ریکارڈ کرواؤں گا نا اس میں بعض سلفی مفتیوں کے بھی فتویٰ لے کر آؤں گا میں. سعودیہ کے بھی سارے مفتی اس میں ایک رائے پر جمع نہیں ہے. وہاں خود سلفی مفتیوں میں بھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں 20 رکعت سنت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ کوئی دیوبندی بریلوی کا مسئلہ نہیں ہے کہ دیوبندیوں کی رائے ہے یا بریلوی, پوری امت کا مسئلہ ہے. ہاں اب اس کو چینج کر دیا ہے تو اب تو بہت کچھ الٹا پلٹا امت میں ہو گیا ہے.